السلام علیکم۔ آج ہم اپنا اگلا لیکچر پڑھ رہے ہیں جس کا نام ہے نشوونما کے پہلو یا اقسام، کہ نشوونما کے مختلف ہمیں پہلو کے بارے میں جانا تھا۔ جیسے ہم نشوونما کے جو تاریخ پڑھی تھی اس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ نشوونما کے مختلف اقسام ہوتی ہیں، جیسے جسمانی ہے، ذہنی ہے، معاشرتی ہے، جذباتی ہے، روحانی ہے، اخلاقی ہے۔ تو اس میں کچھ پہلو ہم پڑھیں گے۔ کہ نشوونما کیا ہے کہ انسان فرد ایک اکائی ہے، اس لیے جب ہم اس کے نشوونما کی بات کرتے ہیں تو کوئی ایک درجے یا ایک قسم کی نشوونما نہیں ہوتی، بلکہ اس کے ہر پہلو کی، اس کی شخصیت کے ہر پہلو کی نشوونما ہوتی ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ نشوونما کے تمام پہلو الگ الگ ترقی کریں بلکہ پھر مل کر ایک وحدت بن جائیں، بلکہ فرد کی نشوونما کے تمام پہلو جو مربوط مل کر ترقی کرتے ہیں کہ ایک پہلو دوسرے سے متاثر ہوتا ہے۔ مثلا جیسے بچہ جب بھی کوئی حرکت کرتا ہے تو اس کا محض ایک پہلو مصروف عمل نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ذہن، جسم، اس کی معاشرتی، اس کی جذباتی حالت، تمام کے تمام اس کے مصروف عمل ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کسی ایک پہلو پر دھیان نہیں دے سکتے، بلکہ اس کی شخصیت کے تمام پہلو کو ہم نے مد نظر رکھنا ہوتا ہے۔ تو اس میں 4 اس کے نشوونما کے پہلو ہیں جو ہم پڑھیں گے: جسمانی نشوونما، ذہنی نشوونما، جذباتی نشوونما اور معاشرتی نشوونما۔ سب سے پہلے ہم جسمانی نشوونما کے بارے میں ہم دیکھ لیتے ہیں۔ جسمانی نشوونما سے کیا مراد ہے کہ انسان کے جسم کے اعضاء کا مناسب لحاظ سے بڑھنا، پھلنا، پھولنا، نشوونما پانا، بڑھوتری ہونا، جیسے ہم نے پہلے نشوونما اور بالغی میں پڑھا تھا۔ تو جسمانی نشوونما کے اس میں مختلف حصے جو ہوتے ہیں وہ نشوونما پاتے ہیں، لیکن اس میں نشوونما کی رفتار مختلف ہو سکتی ہے۔ جیسے بچپن میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کی نشوونما کی رفتار تیز ہوتی ہے، لیکن جیسے بڑھتا جاتا ہے اور جب سن بلوغت کو پہنچ جاتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، تو اس کی نشوونما کی رفتار رک جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، شروع میں ایک خلیے سے بچہ پیدا ہوتا ہے، اس خلیے کی تقسیم در تقسیم ہوتی رہتی ہے اور اس طرح اس کے جسمی اعضاء بڑھتے رہتے ہیں۔ اس کے اندرونی اور بیرونی تبدیلیوں کے نتیجے میں اس کی جسمانی ڈھانچہ ایک مکمل اور تنوع اور صحت مند جسم کی صورت میں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، اور عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ان اعضاء میں مضبوطی، توازن اور بڑھوتری آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے عام طور پر بچہ شیخ خواری کے زمانے سے لے کر بلوغت اپنی جسمانی نشوونما کو مکمل کر لیتا ہے، اور جسمانی صحت کے اثرات زندگی پر بہت گہرے ہوتے ہیں۔ یہاں سے انسان کی شخصیت کو پروکار پرکشش نہیں آتی، بلکہ اس کی ذہنی، جذباتی، معاشرتی نشوونما پر اثر انداز ہوتی ہے۔ جیسے ہم اکثر ایک کہاوت سنتے ہیں کہ ساؤنڈ باڈی ہیز اے ساؤنڈ مائنڈ، اس کا مطلب ہے کہ جتنا جسم صحت مند ہوگا، جسمانی نشوونما جتنی بہتر ہوگی، اتنا اس کا ذہنی سطح بھی، ذہنی صحت بھی اتنی بہتر ہوگی۔ تو اس کی نشوونما کے ساتھ ساتھ اس کی جسمانی نشوونما کے ساتھ اس کے باقی پہلو بھی متاثر ہوتے ہیں۔ اسی تعلیمی اداروں میں جسمانی نشوونما کے لیے پی ٹی کلاسز ہوتے ہیں یا ڈیل پریکٹس کلاسز ہوتے ہیں تاکہ بچے کو جسمانی نشوونما ہو سکے۔ جیسے اسکول میں اسمبلی کا ٹائم ہوتا ہے، وہاں فزیکل ٹریننگ کروائی جاتی ہے، پی ٹی ٹریننگ کروائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی جسمانی نشوونما یا کھیل کود ہوتے ہیں، اسپورٹس گالا ہوتے ہیں، مقابلہ جات ہوتے ہیں، کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں، وہ اس کی جسمانی نشوونما کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر دوسرا اس کا پہلو ہے ذہنی نشوونما، کہ ذہنی نشوونما سے مراد انسان کی ذہانت، قوت حافظہ، انداز فکر، اس کی علمی استدلال وغیرہ شامل ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک قسم کی مہارت میں ایک فرد زیادہ طاقت ہوتا ہے، دوسرا کمزور ہوتا ہے۔ مثلا ایک بچہ ذہنی طور پر زیادہ ذہین ہے اور دوسرا کم ہے، تو یہ اس کے معلومات اور مہارتوں کو سیکھنے میں دلچسپی کے لحاظ سے ہوتا ہے کہ کوئی کا رجحان زیادہ ہے، کسی کا کم رجحان ہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک ذہنی نشوونما سے مراد دماغ کی صلاحیت میں اضافہ ہے جو فرد کو اس کے اپنے مقاصد کی روشنی میں اس کے ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے قابل بناتی ہے، کہ جو اس کے مقاصد ہیں ان مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ماحول سے وہ کیسے مطابقت پاتا ہے، ماحول سے وہ کیا چیزیں اپنے حق میں لیتا ہے، کیسے حالات کو دیکھتا ہے، پھر اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کیا کیا کوشش کرتا ہے، ذہن استعمال کرتا ہے اور پلاننگ کرتا ہے، تو یہ اس کی ذہنی نشوونما ہے۔ بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ 3 سال کا بچہ ذہنی لحاظ سے 1 سال کے بچے سے بہرحال بہتر اور پختہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ 3 سال کی عمر اس کے ذہن زیادہ بڑھ گیا ہے، لیکن ہو سکتا ہے اس کے جسمانی لحاظ سے وہ کم ہو، اس لیے ایک نشوونما دوسری نشوونما پر ڈائریکٹ اثر انداز نہیں ہوتی۔ لیکن بعض کا یہ نہیں ہوتا ہر پہلو اس کی برابر نشوونما کرے، کوئی پہلو پیچھے بھی رہ سکتا ہے، لیکن ایک دوسرے سے متاثر لازمی ہوتے ہیں۔ پھر تیسرا اس کا پہلو جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ جذباتی نشوونما ہے۔ جذبات کیونکہ انسان کا زندگی کا لازمی حصہ ہے، وہ جذبات کا اظہار کرتا ہے، کبھی خوش ہے، کبھی غمی کا اظہار کرتا ہے، کبھی غصے میں ہے، کبھی کسی تعاون ہمدردی کرتا ہے، کبھی حسد ہے، کبھی محبت ہے۔ تو یہ جذبات اس کی زندگی کی رنگا رنگی ہیں جو اس کو زندگی کو رنگین بنا دیتے ہیں۔ جذبہ جو ہے ایک داخلی کیفیت کا نام ہے جو کسی بھی محرک کے نتیجے میں وقوع پذیر ہوتی ہے۔ یہ محرک اندرونی بھی ہو سکتا ہے اور بیرونی بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا جب آپ کسی چیز کو، آپ کی پسند کی چیز آپ کو سامنے آتی ہے تو آپ کے اندر سے خوشی کا اظہار ہوتا ہے، تو آپ خوش ہوتے ہیں، تو وہ جو چیز آپ کے سامنے آئی ہے جو آپ کو پسند ہے وہ محرک ہے، اس کی وجہ سے آپ کو جو اثرات ہیں، آپ نے جذبے کا خوشی کا اظہار کیا وہ آپ کا جذبہ ہے۔ لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ
आप मसलन आप स्कूल में हैं, कोई टीचर आपको पसंद नहीं है, कोई आपको कुलीग आपको पसंद नहीं है, या कोई सब्जेक्ट आपको पसंद नहीं है, जब आप पढ़ने लगते हैं, वो पीरियड लेने जाते हैं क्योंकि आपको सब्जेक्ट पसंद नहीं है, तो इसलिए वो मुहर्रिक है आपके लिए, तो आप मूड ख़राब हो जाता है, आप गुस्से का इज़हार करते हैं या आपका इंटरेस्ट नहीं रहता क्योंकि सब्जेक्ट में वो मज़मून आपको पसंद नहीं है, वो टीचर आपको पसंद नहीं है, इसलिए वो मुहर्रिक बन जाता है और आपका जो इजहार है, जज्बा है एक गम का या अफसोसगी का, वो ज़ाहिर होना शुरू होता है। इसे जज्बात जो है वो आपकी नशोनुमा पर बड़ा असर डालते हैं और जज्बात क्योंकि हमारा हिस्सा हैं, हम हर लिहाज में उसका इजहार करते रहते हैं। और जज्बाती नशोनुमा से मुराद ज़िंदगी के मुख्तलिफ अदवार में पैदा होने वाले मुख्तलिफ जज्बात और एहसासात हैं, ठीक है, जो हम आप इजहार करते हैं हर उम्र में, हर दर्जे में, बचपन में है, जवानी में है, बलोगत में है, नौ बलोगत में, तो हर दर्जे के अपने अपने जज्बात का इजहार होता है जो हम उसको ज़ाहिर करते हैं। फिर चौथा जो इसका पहले पढ़े हैं वो माशरती नशोनुमा कि तालीम का मकसद क्या है, माशरती मुताबिकत पैदा करना। तो नशोनुमा भी इंसानी नशोनुमा का हिस्सा है, माशरती नशोनुमा, इसी उसकी तरक्की या उसकी बेहतरी या उसकी परवरिश ज़रूरी है। और माशरती नशोनुमा से मुराद क्या है, फ़र्द में इस शऊर की नशोनुमा है कि जिससे वो माशरे के असूलों को समझ पर इनकर अमल कर सके कि हमारे माशरे के असूल व ज़वाबित क्या हैं, लोग कैसे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, मेयारात क्या हैं, किन असूलों के मुताबिक में ज़िंदगी बसर करनी है। अगर तो एक बच्चा उसको समझ लेता है कि माशरे के असूल व ज़वाबित क्या हैं, तो माशरे में मुताबिक पैदा कर लेता है, वो माशरे का शहरी बन जाता है, ये माशरा उसको कबूल कर लेता है। लेकिन अगर वो माशरती मुताबिकत पैदा नहीं कर पाता, माशरे के असूल व ज़वाबित को नहीं समझ पाता, तो माशरा उसको कबूल नहीं करता, उसको दूर कर देता है, अपने से अलहदा समझता है। और फ़र्द को किसी माशरे में तबाह करने के लिए इसके कवायद ज़वाबित की पाबंदी करना पड़ती है। ये ज़वाबित जैसे भी उसे मिजाज में पसंद हो या नापसंद हो, उसे हर सूरत में इस पर अमल करना पड़ता है। अगर वो इनसे रवागर्दानी करेगा, इनको नज़रअंदाज करेगा, इनके खिलाफ मज़ामत पैदा करेगा, तो माशरे की तरफ से उसकी मज़ामत पैदा होना शुरू हो जाएगी। ये नहीं है कि माशरे के जो माशरती स्टैंडर्ड वो फ़िक्स होते हैं, लेकिन लोग जो होते हैं, फ़तीह लोग हैं, वो माशरे ज़वाबित में तब्दीली लाने के लिए अपने आप में तब्दीली लाते हैं और फिर लोग उसको देखते हैं, उस पर चल पड़ते हैं। माशरती नशोनुमा की इब्तिदा जहाँ आगाज़ होता है घर से होता है, जब बच्चा अपने वालिदैन से मिलता है, अपने बहन भाइयों से मिलता है, तो उसमें माशरती नशोनुमा आना शुरू हो जाती हैं, लोगों से बात करना, मिलना जुलना। फिर जो माशरे से बाहर निकलता है, दूसरे लोगों से मिलता है, तो उसके ताल्लुकात तो वसी हो जाते हैं, तो इस तरह से माशरती मुताबिकत पैदा करने की शरह ज़्यादा बढ़ती रहती है। और एक वक्त आता है कि माशरे के असूल व ज़वाबित को मुकम्मल तौर पर सीख लेता है। तो ये आज हमने नशोनुमा के पहलू पढ़े, जिसमें पहला हमने जिस्मानी नशोनुमा, दूसरा ज़हनी नशोनुमा, तीसरा जज्बाती नशोनुमा और चौथा हमने माशरती नशोनुमा पढ़ा। उम्मीद आपको समझ आया होगा। अस्सलाम वालेकुम।